بھی صادق آ گئی جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. حضور فرماتے ہیں ان قریب تم دیکھو کہ میری امت پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. ہر کوئی میری امت کو نشانہ بنائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت آپ کی اس امت کی تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا کریں گی پوری دنیا کی قومیں مل کر کے؟ سب ان کو کیوں پریشان کریں گے؟ آپ کے غلاموں پر کیوں جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعداد کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ. حضور فرماتے ہیں بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غثاءً كغثاء السیل، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہے. یعنی دکھنے میں بہت ہوں گے، ان کے اندر طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. آج ایک ملک کی تعداد کے اعتبار سے ہم 25 کروڑ کا نعرہ لگاتے ہیں. میرے عزیزوں یہ 25 کروڑ تعداد میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے. لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ اتنی بڑی تعداد مل کر وہ 313 جو بدر میں آئے تھے ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ احد میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، خندق میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، ان کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ٹوپیاں زیادہ ہو گئی ہیں، داڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کرتے پاجامے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کہاں ہیں؟ لباس کا نام، چہرے کا نام مسلمان نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ تو زبان کہہ جاتی ہے، تمہاری بڑی بڑی باتیں کہہ جاتی ہیں، لیکن اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی وقار، جن فتنوں کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آزمائے جاؤ گے، ہم بھی آزمائے جائیں گے. اور ہماری آزمائش کس لیے ہوگی وہ بھی میں بتاتا ہوں. کیوں آزمائے جائیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے عزیزوں کا قتل ہوگا، تمہارے اپنوں کو مارا جائے گا، تمہارے اپنوں کو پیٹا جائے گا. ایک بڑی آزمائش ہے اپنے عزیز کا قتل دیکھنا، ان کی مصیبتیں دیکھنا اور پھر خاموش رہ جانا. اس آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے عزیز مارے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگرے ہم بھی پیسے جائیں گے. یہ پہلی آزمائش ہے جو شروع ہو چکی. کون سا خطہ ہمارے عزیزوں کے مارے جانے سے آج محفوظ رہا؟ بتائیں. پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، تقریباً ہر جگہ جو نشانے پر ہیں، جو ٹارگٹ پر ہیں، یہی غریب مسلمان ہیں جو میرے آقا کا نام لیتے ہیں. آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی تعداد میں کسی اسٹیٹ میں مسلمان جی رہے ہیں تو کشمیر میں، اور سب سے زیادہ خراب حالات کشمیر کے ہی بنائے گئے ہیں. جو پچھلے 1 سال سے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں مبتلا ہیں، انہیں تو بنیادی ضروریات تک نہیں دی جا رہی. بنیادی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج دنیا اتنی ترقی پذیر ہے، ایک اسکول جانے والا چھوٹا بچہ بھی بغیر موبائل اور فون کے آج نہیں رہتا ہے. لیکن کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ٹیلی فون، موبائل سروس، انٹرنیٹ بہت محدود تعداد میں رکھی گئی ہے. وہ ضروریات زمانہ جو ہیں اس کا بھی لابھ نہیں اٹھا سکتے. ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ صرف ایک قانون ان کے سروں پہ تھوپنے کے لیے سال بھر تک ان کو بندی بنایا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی وقار، ان مدوں پر اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا. میرے عزیز مجھے بتاؤ، اپنوں کو اگر لوٹتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش بیٹھنے کا نام سیکولرزم ہے تو میں اس کو منافقت کہتا ہوں. یہ منافقت ہے. تمہاری غیرت مر گئی تو خاموش بیٹھو، تمہارے اندر ذرا برابر بھی انسانیت باقی ہے تو تم چیخو گے، پھر آواز اٹھاؤ. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے جمعہ کے خطاب میں یہ کیا بات ہوتی ہے. بالکل میرے عزیز ہو، یہ صرف جمعہ کا خطاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا منبر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منبر ہے جو ہر جمعہ میں ہر خطیب کو ملتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں منبر رسول سے بولا جا رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم سناتے ہیں تو امت کا پورا حصہ ہمارے لیے مخاطب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ
بلکہ پوری امت کو خطاب ہے. جو رسول پوری کائنات کے لیے آئے ہیں ان کا میسج بھی پوری کائنات کے لیے ہوگا. آج اگر ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے اور نہیں بولتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بزدلی کے آخری دور میں ہم آ چکے ہیں. میں جس بات کو عرض کر رہا تھا، آزمائش، فتنے کس طرح سے شروع ہوں گے. آپ دیکھیں، عزیزوں کا قتل ہوگا، انہیں مارا جائے گا، حدیث پاک میں موجود ہے. یہاں تک کہ تمہیں آپس میں اس طرح مختلف کر دیا جائے گا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے بےتاب رہو گے. یہ آپس کے متعلق بھی حدیث پاک میں آخر الزمان کی جو حدیثیں ہیں. میرے عزیزوں، اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ تمہاری مسجدیں اب محفوظ نہیں رہیں گی، تمہاری خانقاہیں ختم کر دی جائیں گی، تمہاری آئیڈینٹی چھین لی جائے. بس یہ ہے کہ تم ایک غلام کی حیثیت سے رہو. جس طرح سے پچھلے زمانوں میں کم ذات کے لوگ اور چھوٹی برادریوں کے لوگوں سے غلامی کرائی جاتی تھی، وہی خواب تمہارے متعلق بھی دیکھے جا رہے ہیں. تمہارا اس زمین پر رہنا دشوار کر دیا جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے میرے عزیزوں کہ یہ باتیں کہاں سے اور کیوں کی جا رہی. میرے پاس بہت سارے نان مسلم سپیکرز جو خطاب کرتے ہیں اپنی قوم کو، بند کمروں میں یا بند حالوں میں ان کے بیانات موجود ہیں، انٹرنیٹ پر پڑے ہوئے ہیں. آج پوری شدت کے ساتھ وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں اور ہندوؤں کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں کہ تم 800 سال غلام بنا کر کے رکھے گئے ہندوستان میں مسلمانوں کے، لہٰذا اب بدلہ لینے کا وقت ہے. تم خاموش مت بیٹھنا، مسلمانوں کو ان کے وطن واپس بھیج دو. یہ افغان سے آئے تھے، پاکستان سے آئے تھے، عرب سے آئے تھے. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ کون زہر پھیلا رہا ہے؟ بڑے بڑے اسپیکر ہیں اور باضابطہ ان کے تقریریں، ان کے بھاشن یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ پر موجود ہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں اور یہ زہر پیدا کر کے ہندوؤں کو ابھارنا اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے، ان کو واپس بھجوانے کے لیے. آج دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں اتنا زہر بھر چکا ہے معاشرے کے اندر کہ جو اچھے دوست ہوا کرتے تھے ہندو، اب وہ بھی ہاتھ ملانے سے کترانے لگ گئے، وہ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے سے کترانے لگ گئے، اس لیے کہ زہر بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، بہت تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. ابھی 2 دن قبل میں نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھا. بہرحال وہ لوگ ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں، لیکن میں بات یہ کہتا ہوں، کسی سنگٹھن کا صدر ہے اور وہ اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ ہر گھر میں ہتھیار ہونا چاہیے اور اس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے اختیار کرنا چاہیے. عزیزو، کیا یہ بھڑکاؤ بھاشنیں نہیں ہیں؟ اپنی قوم کو ابھارنا کسی قوم کی دشمنی پر. میں نے کبھی آج تک اعلان نہیں کیا کہ آپ سب نان مسلم کو لے کر کے شدت اختیار کرو، کبھی نہیں ہم کہتے. اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ذمی کافر، اس کے متعلق اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی ذمی کافر کو ناحق مارے تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے ہاں تو اس طرح کے احکام نہیں دیے گئے، لیکن آج جس طرح کا زہر پیدا کیا گیا ہے، اسی زہر کا نتیجہ ہے کہ مسجد شہید بھی ہو گئی اور مندر تعمیر بھی ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری مسجدوں پر خونخوار نظریں لگانا شروع بھی ہو گیا. ان تمام باتوں کو کبھی میڈیا یہ نہیں کہتا کہ یہ کٹر واد ہیں، مذہب پرست ہیں، لیکن اگر ہم دین خدا کے متعلق، ناموس رسالت کے متعلق بولیں تو ساری میڈیا اچھل کود کرتی ہے کہ یہ کٹر واد ہیں، کٹر واد ہیں. میں ایک حیرت کی بات آپ کو بتا دوں، جو انٹیلیجنس بیورو ہماری ہے انڈیا کی، ان کی ویب سائٹ پر مجھے بھی پرسوں نے ایک انجینئر نے خبر دی. اس ویب سائٹ پر انہوں نے جو پوری انڈیا کی
تنظیمیں جو آتنکواد کرتی ہیں، دہشت گردی کرتی ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کا ایک سروے لیا اور وہ پوری لسٹ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہ کتنی سنگٹھنیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ سنگٹھنیں جو ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ ہندوؤں کی. یہ انٹیلیجنس بیورو کی ویب سائٹ پر پڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن کبھی اس کو میڈیا نہیں بتایا، کبھی میڈیا اس سلسلے میں اچھل کود نہیں کرے. میرے عزیزو، ہم یہ کہتے ہیں آتنکواد، دہشت گرد یا ٹیررزم کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا. جو ہندو اپنی ہندوؤں کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بھی نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ اہنسک ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ ان کی کتابوں کے جو اخلاق پر مشتمل ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. لیکن جو بھڑکائے ہوئے لوگ ہیں وہ پورے ماحول کو آج زہریلا کر چکے ہیں. اب یہ زہر اتنا بڑھتا جا رہا ہے میرے عزیزو کہ ایک کے بعد دیگرے ہماری چیزیں ٹارگٹ پر ہیں. اب مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم کون سے فتنوں کے دور میں آئے. تمہاری مسجدیں شہید ہو گئی، خاموش رہے. ایک دور تھا جب پورے ہندوستان میں لوگ سڑکوں پر باہر آئے ایک مسجد کی شہادت پر، لیکن اس کے بعد اتنا مارا گیا، اتنا بزدل بنا دیا گیا. کیا وہ جن لوگوں نے اس مسجد کو شہید کیا تھا انہیں بھی باعزت بری کر دیا گیا، لیکن اب کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ ہمارے نیتاؤں کو، نہ ہمارے لیڈروں کو، نہ ہمارے قائدین کو. سب خاموش ہیں. آمنا صدقنا، جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کو اتنے پر بس نہیں ہوا، زبردستی پارلیمنٹ میں انہوں نے مسلمانوں کے قانون سے چھیڑ خانی کی، 3 طلاق کا بل پاس کروایا. کیا ضرورت کیا تھی ان کو؟ لیکن صرف اور صرف ٹارگٹ کرنا تھا کہ تم اپنے پرسنل لا پر یہاں جی نہیں سکتے. اس کے بعد پھر کشمیریوں کو لے کر چھیڑا گیا، NRC کے معاملے کو لے کر ابھارا گیا. پورا ہندوستان سڑکوں پر بھی آیا تو یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور ہمیں آزمائش، اور میں آپ کو بتا دوں آگے چلتے ہوئے، کل ہی میں نے ایک خبر یہ بھی پڑھی کہ آپ کی اسی اسٹیٹ کی ایک تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ مسجدوں سے ہونے والی اذان کو بند کر دیا جائے، لاؤڈ سپیکر کو ختم کر دیا جائے. شاید ہو سکتا ہے آپ کے کانوں تک بھی پہنچی. برسوں سے اذانیں ہوتی رہی ہیں، سالہ سال سے. کبھی کسی کو یہ اذانیں تکلیف نہیں دے رہی تھی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے رہی تھی. ان اذانوں میں مٹھاس تھی، بلکہ بیشتر اوقات میں نے دیکھا ہے ہندو بھی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اذان کی جیسے مسلمان کرتے ہیں، خاموشی کے اعتبار سے. میرے عزیزو، اذان کا مسئلہ ان کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہرٹ کرنا ہے. جو چیز تم علل اعلان کر رہے ہو اس کو ختم کرو. اتر پردیش میں اب ایک مطالبہ یہ بھی ہوا کہ یہ لوگ جمعہ اور عیدین میں اپنی مسجدوں سے باہر نکل آتے، سڑکوں پر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اس کو بند کر دیا جائے. برسوں سے کبھی نماز کو لے کر کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی تھی، بلکہ بہت مرتبہ یہ دیکھا جاتا کہ اگر مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو نان مسلم کھڑے ہو کر دیکھتے تھے یا تو ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اب زہر اتنا بھر چکا ہے کہ تمہیں آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا بھی انہیں پسند نہیں. ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا کیا چیزیں چھینی جائیں گی. نمازوں کا معاملہ آیا، لاؤڈ سپیکر کا معاملہ آیا، اتنے پر بھی خاموش نہیں رہے. آپ دیکھتے ہوں گے اتر پردیش سے وہاں کے CM کا اعلان کہ لو جہاد کے خلاف ہم قانون پاس کریں گے. یہ کیا لفظ ہے لو جہاد؟ پورے اسلام کی ڈکشنری میں لو جہاد کا لفظ ہی نہیں ہے. آپ مجھے نکال کر کے بتائیں 1400 سالہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں کہیں سے یہ لو جہاد کا لفظ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اسلاموفوبیا، اسلام سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں بھے پیدا کرنے کے لیے تم نے نئے نئے الفاظ گھڑنے شروع کیے. میرے عزیزو، اب تو حالات یہ ہے کہ انہوں نے قانون یہ پاس کرنا ہے. لو جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی نہ کرے. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں اور پھر مسلمان بناتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ قانون آنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں نکاح جو ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہی حلال ہے، مسلمان کے ساتھ ہی جائز ہے.
اکا دکا حالات ہوتے ہوں گے کہیں پر، لیکن ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. اگر تم نے قانون بنا بھی دیا تو بہت اچھی بات ہے. میں تو چاہتا ہی ہوں کہ ہمارے بچے ہماری بچیوں سے نکاح کریں. کیا مسلمان لڑکیاں کم ہو گئی ہیں؟ ختم ہو گئی ہیں؟ نوجوانوں تم اپنے اسلام میں پیدا ہونے والی بچیوں سے ہی نکاح کرو، اچھی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قانون بنانے کے بعد سب سے پہلے اس قانون کے شکنجے میں کون آئے گا؟ اس پر کیا یہ قانون لگائیں گے؟ لو جہاد کا قانون میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بی جے پی لیڈروں کے اوپر آنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں 2 بڑے مسلم نیتا ہیں اور دونوں نے ہندوؤں سے شادی کی ہے. تو سب سے پہلا تو یہی اسی سنگٹن نے شروع کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ یہ ہے یہ کہ بعد دیگرے یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. تمہاری داڑیاں پکڑ کر کے تمہارے چہروں پر مارنا، ٹوپیاں کھینچ لینا، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر نکالنے کی بات کرنا، تمہاری تقریروں سے انہیں الرجی ہونا، لو جہاد کے الفاظ لانا، یہ سب کرتے جائیں گے. تمہاری آزمائش کس بات پر ہو رہی ہے؟ اس بات پر کہ